اللہ کے حبیب تھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب تھے، لیکن ان کو جب مشکل وقت 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لوگوں نے مذاق اڑایا، ذلیل کیا، آسٹرسائز کیا۔ ہماری کسی سے محبت ہے تو وہ بھی حضور کے واسطے سے، اور اگر ہم کسی سے عداوت رکھتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ حضور کے واسطے سے۔ ہم نے کل آپ کو اگر سپورٹ کیا تھا تو حضور کے لیے کیا تھا، کیونکہ آپ نے وہاں جا کر حضور کی عزت کی بات کی تھی، اور آج اگر ہم آپ کے خلاف ہیں تو وہ بھی حضور کے واسطے سے۔ کیا ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرنے چاہیے؟ جو ملک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے صدقے سے اس دھرتی کے اندر مارز وجود میں آیا تھا، کیا اس کا وزیر اعظم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھری مجلس کے اندر، بھری محفل کے اندر، ایک پوری کنونشن کے اندر یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، کہ لوگوں نے حضور کو ذلیل کیا؟ کیا ایک وزیر اعظم کو ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرنے چاہیے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وال کو بھی بیکا کر سکے، جن کے لیے اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات کے اندر بسنے والی مخلوق میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک ذلیل کرے گی؟ خدا را یہ میرا مشورہ ہے آپ سے۔ علماء کرام آپ کو پہلے بھی کتنی مرتبہ مشورہ دے چکے ہیں کہ آپ یا تو شاعر اسلام کے بارے میں بات ہی نہ کیا کریں، اور اگر آپ کو بات کرنی بھی ہوتی ہے تو کم از کم پہلے تیاری کر لیا کریں کہ میں نے شاعر اسلام کے بارے میں اور سب سے بڑھ کر حضور کے بارے میں جو بات کرنی ہے تو وہ کس لب و لہجہ میں کرنی ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، کہ لوگوں نے حضور کو ذلیل کیا، یہ آپ کی بات التزام کفر کے زمرے میں آتی ہے، یعنی اس بات کو کفر لازم آتا ہے۔ لہٰذا یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات سے رجوع کریں، اور جس طرح آپ نے بڑے مجمع کے اندر، پوری کنونشن کے اندر یہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے، اس بات سے آپ معافی مانگیں، اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگیں، اور آئندہ ایسی بات نہ کرنے کا پکا وعدہ کریں، کیونکہ ادب اور بے ادبی کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے۔ کوئی ذی عقل، کوئی ذی شعور بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے عرف کے اندر یہ ذلیل کا لفظ جو ہے وہ کسی کو عزت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر ذلیل کا لفظ جو ہے وہ کسی کی بے ادبی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی کی بے ادبی کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے حضور کے بارے میں، یہ آپ کا لفظ التزام کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے آپ پورے بھرے مجمع کے اندر پوری قوم سے اس بات کے اوپر معافی مانگی کہ میں نے جو یہ لفظ استعمال کیا ہے میں نے لفظ استعمال نہیں کرنا تھا۔ حضور کی عزت اور حضور کی ناموس کے اوپر یہ الفاظ جو ہیں یہ صحیح نہیں آپ کے۔ میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو حضور کا سچا اور پکا عاشق بنائے،